الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على أفضل العدد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أمير المؤمنين وولي رب العالمين وسيد الأجل والجليل المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي الشبير وشبر وقاسم الطوبى وسكر أخي الرسول وزوج البطول أعني سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب صلوات الله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنے معصوم نمائندوں کے صدقے میں اس امام بارگاہ کے شہداء کے درجات بلند فرمائے اور جہاں جہاں بھی ملت جعفریہ کے شہداء ہیں خدا ان کے درجات بلند فرمائے اور آپ جتنے بھی نمازی حضرات و وجہدار حضرات جو آپ کی دعائیں ہیں اللہ رب العزت محمد و آل محمد کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سامعین محترم خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ استاد نے آپ سے ملاقات اور زیارت کی یہ سعادت عطا کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 15 رمضان المبارک ولادت باسعادت حضرت امام حسن علیہ السلام یہ شب آ رہی ہے جو شب ضربت ہے، ولی خدا وسیع پیغمبر مولا امیر المومنین کی اور پھر شب شہادت کی ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی گفتگو کچھ امامت اور ولایت کے حوالے سے ہو۔
سامعین محترم، جو آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ روز قیامت میں نے ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلانا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے آزادی دی، اختیار دیا ہے، جسے چاہو تم اپنا امام مان لو، لیکن اتنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں انسان کسی اور کو امام مانے اور کل اٹھایا کسی اور کے ساتھ جائے گا۔ جنہوں نے علی مولا کو امام مانا ہے، اللہ کے وعدے کے مطابق وہ علی مولا کے ساتھ ہی اٹھے۔ جو قائل ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں میرے مولا کی امامت اور ولایت پر، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اس لیے کبھی پریشان نہ ہوا کریں۔ مجھے یاد آتی ہے وہ روایت کہ جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو تمہارے دلوں میں ہماری محبت ہے، یہ کوئی تمہارا ہنر نہیں ہے۔ توجہ فرمانا، یہ جو تمہارے دلوں میں ہماری محبت ہے، یہ تمہارا کوئی ہنر نہیں ہے۔ اصل میں اللہ جن دلوں کو اس لائق سمجھتا ہے ان میں یہ محبت ڈالتا ہے۔ اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ تو نے مجھے وہ قلب عطا کیا ہے جو اس لائق ہے کہ جس میں تو نے ان کی محبت کو ڈال دیا ہے جن کے صدقے میں تو نے کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، ہر کسی نے اٹھنا ہے اپنے امام کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر سرکار دو عالم کی جو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، تمام مکاتب فکر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، من مات ولم یعرف امامہ زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، جو بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث دعوت دیتی ہے کہ تمہارا امام ہونا چاہیے، لیکن تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم مرضی کا بنا لو، امام اسی کو بنانا، انتخاب ہو کرے، اعلان پیغمبر کرے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مولا کائنات سے لے کر حضرت ولی عصر علیہ السلام تک یہ 12 اللہ کے منتخب شدہ نمائندے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ معصوم ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے یہ کسی مدرسے کے یا کسی شخص کے پڑھائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ نے انہیں علم عطا کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی طہارت پر اللہ نے آیت کو نازل کیا ہے، لیکن مشکل کس چیز میں ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانا یا نہ پہچانا، اور یہ فکر فریقین کے اندر موجود ہے، اور دیکھتے ہیں اس چیز کو۔ اور ایک بہت ساری بڑی شخصیت کے بارے میں ہے، جب حجاج بن یوسف کا دور تھا، اس زمانے میں
جب وہ اپنے بستر مرگ پہ تھا تو یہ بات کہنے پہ مجبور ہوا، کہا سرکار دو عالم کی یہ حدیث ہے جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اور صورتحال یہ تھی کہ مولا کائنات کی امامت پر ایمان نہ لایا تھا، اور اس وقت وہی اٹھ کے آیا حجاج بن یوسف کے پاس کہ میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ لیکن کیا کیا حجاج بن یوسف نے؟ اس نے اپنا ہاتھ نہیں، اپنا پاؤں نکالا، کہا اس پہ ہاتھ رکھ لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب در علی کو چھوڑو گے تو ذلت ملے گی۔ حجاج بن یوسف جو بہت بڑا ظالم تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کو مانا گیا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ کیا ہے؟ وہ جہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور یہاں ایک جملہ عرض کروں، آپ میں سے بہت سارے لوگ زیارات پہ جاتے ہوں گے اور آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ جب بندہ کربلا میں جائے تو قدم قدم پہ کتنی نیکیاں ہیں۔ یا ایک جملہ عرض کرتا چلا جاؤں، جانے کو تو بہت جاتے ہیں وہاں پہ اور مختلف عقیدے کے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، لیکن ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہ جو ثواب کا وعدہ ہے اس میں ایک شرط بھی ہے، عارفاً لحق کے ہی، ہر کسی کو نہیں ملتا جو ان کے حق کی معرفت رکھتا جو پہچان چکا ہو کہ ان کا حق کیا ہے۔ خدا نے حق کی ولایت عطا کیا ہے، ولی خدا کیسے پتا چلے کہ نہ پہچانا گیا؟ جب جنگ صفین ہو رہی تھی 1 لاکھ کے قریب امیر کائنات کی فوج تھی، یہ کوئی تھوڑا سا لشکر نہیں ہے۔ اور یہاں پہ عرض کرو، اللہ رب العزت کے جو معصوم نمائندے ہوتے ہیں، اللہ ان کو جو علم عطا کرتا ہے اسے عام لوگوں جیسا علم نہ سمجھنا، اور اللہ جو انہیں طاقت عطا کرتا ہے وہ عام لوگوں جیسی طاقت نہیں، اور خدا انہیں جو معجزہ عطا کرتا ہے یہ کسی اور کے پاس نہیں، یہ اللہ کے معصوم نمائندوں کے پاس ہے۔ اب یہاں دعوت فکر دے رہا ہوں، اللہ یہ چند خصوصیات جو عطا کرتا ہے اور انہی خصوصیات کی بنیاد پہ افضل مخلوق بناتا ہے اور انہیں عزت اور عظمت سے نوازتا ہے وہ خدا، تو یہاں سوچنے کی یہ بات ہے ان 1 لاکھ میں سے کتنے تھے جو ان عظمتوں کو پہچانتے تھے؟ اور فرمانا اس بات پہ، کتنے لوگ تھے جو امام کی معرفت رکھتے تھے؟ کتنی بڑی تعداد تھی؟ اب یہاں پر بڑی عجیب بات ہے، یہ 3-4 ماہ کی جنگ ہے، ایک ایسا موقع آیا جب جنگ اپنی آخری مراحل میں تھی تو جناب مالک اشتر جب جا رہے تھے ایک دھوکہ دیا گیا، وہی جو مولا علی کا لشکر تھا مالک کے ساتھ، وہ مالک سے کہنے لگا اب یہاں سے واپس چلو۔ مالک اشتر نے کہا نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ جی امام نے بھیجا ہے، اور امام کی اطاعت کیا ہے؟ واجب خود مولا کا فرمان ہے، انا قرآن الناطق وہذا قرآن الصامت، میں بولنے والا قرآن ہوں، یہ خاموش قرآن ہے۔ مالک اشتر نے وضاحت کی، نہ مانے، نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے نعوذ باللہ مالک اشتر کو کافر کہا اور واپس آ کے امیر کائنات کے خیمے کا گھیراؤ کر دیا۔ یہ کون تھے؟ امام کی اپنی فوج کے تھے۔ اب دیکھیں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اللہ کا معصوم نمائندہ اللہ کی ڈائریکٹ رہنمائی میں چلتا ہے، وہ لوگوں کے مشوروں اور رہنمائی کا محتاج نہیں ہوتا، اگرچہ ان کی دلجوئی کی خاطر، ان کی حوصلہ افزائی کی خاطر مشورہ کر لے، سرکار دو عالم نے بھی کیا، لیکن اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے اپنے معصوم نمائندے پر، انہیں ضرورت نہیں ہوتی، اور اصول یہ ہے کہ لوگوں نے رہنمائی لینی ہے اللہ کے معصوم نمائندے سے،
اور لوگوں نے ولی خدا کی اطاعت کرنی ہے۔ اب میرے مولا نے فرمایا، کہا تم بھول رہے ہو، میں نے جو فیصلہ کیا ہے اسی میں اسلام کی بھی بقا ہے، اسی میں تمہاری بھی بھلائی ہے۔ قاری مولا مالک کو واپس بلائیے۔ اسلام چاہتا ہے لوگ میرے سانچے میں ڈھل جائیں، لوگ چاہتے ہیں اسلام ہمارے سانچوں میں ڈھل جائے۔ ولی خدا کہتا ہے جیسے میں سمجھاتا ہوں ویسے کرو، یہ ماننے کے لیے تیار؟ تو کیا یہ مولا کی فوج میں نہ تھے؟ کیا یہ قرآن کی تلاوت نہ کرتے تھے؟ کیا یہ نمازیں نہ پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیندار تو تھے لیکن دین شناس نہیں تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن بڑی سادہ سی بات ہے، آپ کے محلے میں خدا نخواستہ کوئی ایسا بندہ ہو جو اللہ کے واجبات کی پرواہ نہ کرتا ہو، محرمات سے اجتناب نہ کرتا ہو، کوئی آ کے اہل محلے سے پوچھے کہ کیسا بندہ ہے، تو کہیں گے بڑا بے دین ہے۔ جو واجبات کا پابند ہو، محرمات سے اجتناب کرتا ہو، اس کے بارے میں کہیں تو معاشرے والے کہیں گے بڑا دیندار ہے۔ واجبات کو پورا کرنا، محرمات سے بچنا دیندار کہلاتا ہے، امامت کی معرفت حاصل کرنا دین شناس کہلاتا ہے۔ دین توحید کی معرفت ہو، رسالت کی معرفت ہو۔ اب یہاں پر مولا کائنات کا آ کے خیمے کا گھیرو کیا، جب امیر کائنات نے سمجھایا یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ امیر کائنات کو قتل کی دھمکی دے دی۔ یہ کون تھے لوگ؟ جو امام کے اپنے تھے۔ اب یہاں ایک جملہ کرتا ہوں، امام کا کام ہے لوگوں کی ہدایت۔ دو بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک ہدایت، دوسری دین کی حفاظت۔ یہ دو بڑی ذمہ داریاں۔ اگر اللہ کا معصوم نمائندہ میدان میں اتر آئے اور اس طاقت کو استعمال کرے جو اللہ عطا کرتا ہے، لاکھوں کا لشکر ہو، وہ امام کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ بلکہ میں آپ کی محبت کو دیکھ کے ایک جملہ کرتا جاؤں، عموماً پڑھا جاتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی۔ میں ایک اور جملہ کرتا ہوں، میں اتنا کہتا ہوں، آپ یہ جملہ نہ کہیے، اگر فوج اشقیاء کو غرق کرنا مقصود ہوتا تو پھر وہ جو ننھا مجاہد ہے وہی ہاتھ اٹھا دیتا۔ تو جو ہے وہ سارا لشکر کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ۔ لیکن موقع دیتے ہیں، بار بار موقع دیتے ہیں، بار بار موقع دیتے ہیں، اس لیے کہ فوج اشقیاء میں سے کوئی ہو رہے تو آ۔ امام کے اندر جتنی محبت، قوت عاطفہ ہوتی ہے وہ کسی کے اندر نہیں۔ امام ہدایت کے لیے آتے ہیں، امام اس طاقت کو استعمال کرنا چاہیں تو پھر کون بچے گا؟ لیکن نہیں، مشیت الہی یہ ہے اللہ کا معصوم نمائندہ اس طاقت کو روک لے تاکہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں ان کی جانثاری کا بھی پتہ چلے، ان کی فداکاری کا بھی پتہ چلے، اور تاکہ یہ بھی پتہ چلے جو دشمن ہیں وہ ظلم کس حد تک کرتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں کہ میدان خیبر میں 10 دن، 20 دن، 30 دن مختلف تاریخ بتاتی ہے 39 دن تک کہ خیبر فتح نہ ہوئی، اور جب سرکار دو عالم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا قَرَارًا غَيْرَ فَرَارٍ، کل اسے علم عطا کروں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اس کو چاہتا ہوگا، اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ تھما دیا علم علی کو، دے دی ذمہ داری، اور ذمہ داری یہ تھی یا علی اس وقت پلٹنا ہے جب میرے ایک ہاتھ میں خیبر کا ڈر ہو، دوسرے ہاتھ میں مرحب کا سر ہو۔ 39 دنوں کے بعد در خیبر کو اکھاڑنے والا علی، مرحب جیسے بہادر کا سر کرم کرنے والا علی، اگر پہلے دن اس کی مشیت ہوتی تو وہ خیبر فتح نہ ہو جاتا۔
توجہ فرما رہی ہیں؟ فتح ہو جاتا ہے یا نا؟ نہیں، اتنے دن جو روکے رکھا اس لیے کہ اپنوں کی وفاداری بھی پتہ چلے، ادھر دشمن کی حرکتوں کا بھی پتہ چلے، ادھر ہدایت کے موقع بھی بنتے چلے آئے۔ لہذا مشکل یہ تھی، جنگ صفین ہو یا کوئی بھی جنگ ہو، وہ علی جو 20-21 سال کی عمر میں میدان بدر میں یہ منظر بنائے کہ ہر کافر کہے علی میرے پیچھے ہے، اس علی کے لیے مشکل تو نہیں، لیکن اس کی کچھ اپنی مشیت ہے، اس کی کچھ اپنی حکمت ہے، اس کے کچھ اپنے ارادے ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے تو پھر اس طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے، جب وہ نہیں چاہتا تو اس طاقت کا مظاہرہ نہیں ہوتا۔ بس یہاں پر دیکھنا تھا ان 1 لاکھ میں سے کتنے ہیں جو ولی خدا کے مطیع ہیں، اور کتنے ہیں کہ جو اس مرتبے پر نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب مالک اشتر کو انہوں نے چھوڑ دیا اور مالک اشتر اکیلا بڑھا، تو کیا مالک اشتر کو اپنی جان پیاری نہیں تھی؟ معلوم تھا نا، ہو سکتا ہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں اکیلا ہوں، ہو سکتا ہے دشمن غالب آ جائے، لیکن مالک کیوں نہیں ہٹا؟ اس لیے کہ مالک کا ایمان یہ تھا، میں بچوں نہ بچوں، امام وقت کا حکم بچنا چاہتا۔ مالک کے نام اعمال میں یہ نہ لکھا جائے کہ لشکر کو دیکھ کے مالک جان بچانے کے لیے امام کی اطاعت سے ہٹ گیا۔ نہیں، امام کی اطاعت، اطاعت ولی خدا۔ ہاں، مالک واپس آئے تو پھر ان کی دلجوئی ان لفظوں سے ہوئی، کہا مالک اگر ایسے کھوٹے سکے نہ ہوں تو تیرے جیسے صاحب ایمان کا پتہ کیسے چلا؟ مولا کے مولا سے کیا تقاضا تھا؟ تاریخ بتاتی، یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کے بچوں کو یتیم کر دیں گے۔ اب ذرا آپ بتائیے، رسول خدا کیا بتا کے گئے تھے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس چیز کا میں مولا اس کے، جس چیز کا میں حاکم اس کا علی حاکم۔ تمہیں علی کی اطاعت کرنی ہے، اور یہ کیا کر رہے تھے؟ علی کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو جو فرما رہے ہیں نہیں، دیکھیے بھائی، قیامت تک کے لیے یہی اصول ہے، علی ہے اللہ کا ولی، اللہ نے علی کو عطا کی ہے ولایت۔ کتابیں اٹھا کے پڑھو، جب سرکار دو عالم معراج پہ تشریف لے گئے تو مفسرین لکھتے ہیں جہاں ملاقات ہوئی ملائکہ سے ہوئی، رسول خدا کی انبیاء سے ہوئی، اور پوچھا گیا کہ نبوت تمہیں کس بات پہ ملی، تو جواب یہی ملا، اللہ نے کچھ عہد لیے تھے اپنی وحدانیت کا، آپ کی رسالت کا، اور ایک عہد تھا علی کی ولایت کا۔ مسلم ہے ولایت علی، ولی خدا کی اطاعت۔ یہاں بن گئی مشکل، تو بات سمجھ میں آ گئی، دعویٰ کرنے والے بہت تھے لیکن امامت کی معرفت رکھنے والے بہت تھوڑے تھے۔ تو جو فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر مولا کائنات کے لیے بن گئی نا مشکل، کہاں سے بنی؟ اپنے لوگوں کی وجہ سے بھی۔ کیوں بنی؟ اس لیے کہ اطاعت کی بجائے سرکشی پہ اتر گئے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، اگر ایک زمانے میں 1-2 امام ہوں، 3 امام ہوں، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ پوچھا گیا ایکونان امامان، کیا ایک زمانے میں 2 امام ہو سکتے ہیں؟ خود امام کا جواب ہے، فرمایا ہاں ہو سکتے ہیں، وواحدہما صامت، ایک خاموش رہے گا ایک بولتا رہے گا۔ اور مسئلہ امامت اتنا ہے مسئلہ
مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے، آپ کے لیے 2 مثالیں عرض کروں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے، جب امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کے لیے آئے اور کہا کہ مولا آپ کے ہاتھوں میں بیعت کرتے ہیں، 3 شرطیں رکھی گئی۔ یہ جو بیعت ہوتی تھی، طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جاتا تھا، اور پہلی شرط تھی کہ آپ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے، دوسری شرط تھی سنت پیغمبر، اور تیسری تھی دشمنوں سے جنگ کرنے کی۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا قرآن و سنت کے بعد کوئی اور شرط رکھ کے تم گویا یہ بتانا چاہتے ہو کہ نعوذ باللہ یہ چیز قرآن و سنت ہماری رہنمائی نہیں کر سکتی؟ فرماتے نہیں، جب قرآن و سنت آ گیا اس کے بعد کوئی اور شرط نہیں ہو سکتی۔ انہی 2 شرطوں پر میں بیعت کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں کا ایک گروہ بیعت نہ کی، واپس ہٹا، اور افسوس یہی ہے کہ زمانے والے نہ پہچان سکتے، اور آج بھی صورتحال یہی ہے۔ وہاں سے چلے آئے در امام حسین علیہ السلام پر، امام کا غلام باہر آیا، کہا مولا سے کام ہے، اور اس کی دلیل آپ کو یوں دوں، جیسے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اقتدار کی خاطر بھائی بھائی کا دشمن ہو سکتا ہے، ان لوگوں کی صورتحال بھی یہی تھی۔ امام حسین کی خدمت میں آئے، کہا مولا آپ ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں۔ اب میں تمام بزرگوں کی خدمت میں ایک طالب علم ہو کے جملہ کرتا ہوں، جب کہا نا کہ بیعت کرتے ہیں، امام حسین نے فرمایا تم بھول گئے ہو جب تک میرا بھائی حسن ابن علی زندہ ہے وہ تمہارا بھی امام ہے، میرا بھی امام ہے، تم پر بھی اطاعت واجب ہے، مجھ پر بھی اطاعت واجب ہے، بیعت ہوگی تو حسن ابن علی کی، کسی اور کی نہیں۔ امام حسین امام ہیں لیکن حکم دے رہے ہیں کدھر رجوع کرو؟ امام حسن علیہ السلام کی۔ دیکھیں اگر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، عصر عاشور کو جب میرے مولا امام حسین اسرار امامت اپنے بیمار بیٹے کے سپرد کرنے کے لیے اس خیمے میں آئے جہاں بہن بھی تھی بیٹا بھی تھا، ظاہر امام حسین جب آئے جانتے تھے جوانوں کے لاشوں کے پاس اگرچہ اصحاب بھی ہوتے تھے، ادھر سے حملہ ہوتا تھا، زخمی ہوتے تھے، بدن کے اوپر زخم بھی تھے، خون بھی جاری تھا، خاک کربلا بھی ملی ہوئی تھی۔ جب آئے نا خیمے میں، امام سجاد نے جب یہ حالت دیکھی تو امام نے ایک جملہ کہا یا ابتا این این حبیب ابن مظاہر، بابا حبیب کہاں گئے؟ این مسلم ابن اوسجا، بابا مسلم بن اوسجا کہاں گئے؟ امام نے فرمایا میرا لال وہ مارے گئے، ایک ایک کا پوچھ رہے تھے، وہ مارے گئے کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ ہوتے تو دشمن تو بابا آپ تک نہ پہنچتا۔ اب یہاں پر یہ محبت ہے امام حسین کی آپ کے دلوں میں جو آپ کے آنسو آ گئے، یہاں پہ ذرا سمجھیے، امامت کو سمجھانا چاہتا ہوں، ولی خدا امام سجاد نے اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں ایک عصا بھی دے دو ایک تلوار بھی دے دو، لیکن بات کو مکمل کر دو، پوری بات سنا دو۔ جب امام نے پوچھا نا امام سجاد نے بابا حبیب کہاں گئے؟ کہا مارے گئے۔ مسلم بن اوسجا کہاں گئے؟ مارے گئے۔ بابا این این ام العباس، میری چچا عباس کہاں گئے؟ یہاں امام حسین نے کہا یا بنیا اعلم انہ لیس فی الخیام رجل الا انت وانا، میرا لال تو کس کس کا پوچھے گا اور میں تجھے کس کس کا بتاؤں؟ میرا بیٹا اس وقت خیموں میں مردوں میں سے میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ یہاں امام نے کہا پھوپھی اماں عصا بھی دے دو تلوار بھی دے دو۔ پوچھ لیا میرے مولا نے بیٹا کیا کرتے ہو عصا اور تلوار کو؟ کہا بابا بیمار ہوں، عصا کے سہارے چلوں گا، تلوار کہا بابا آپ کا رہا جو کوئی نہیں، میں آپ کے حق میں جنگ کرتا ہوں، 2 خواہشوں کا اظہار کیا نا،
امام حسین نے کیا کہا؟ میرا لال، تیرا جہاد تو میرے جہاد سے بھی سخت ہے۔ یوں کہوں وہ ذمہ داری جو خدا تجھے دے رہا ہے کچھ دیر کے بعد، وہ تو اس سے بھی کیا ہے، سخت ہے۔ امام سجاد بیٹھ گئے، کیوں؟ اس لیے جانتے تھے اگرچہ میں امام ہوں لیکن اس وقت امام حسین کی اطاعت مجھ پر بھی واجب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، امام ہوں لیکن اطاعت کس کی ہے؟ امام حسین کی۔ تبھی تو کیا ہو گئے؟ رک گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی خدا کی اطاعت اور زمانے کی امام کی اطاعت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں اور امام بھی موجود ہو تو انہیں بھی اس امام کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے یہ دین کا۔ اب یہاں سوچئے مشکل کہاں تھی؟ یہ حالات کیوں بنے؟ پھر کہتا ہوں، اگر اللہ چاہے اور یہ اس طاقت کو استعمال کرے تو نہ لشکر کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن اپنوں کی وفاداری بھی دیکھنی ہے، جانثاری بھی دیکھنی ہے، ہدایت بھی مقصد ہے، اور ادھر دشمن کو بھی ڈھیل دینی ہے۔ تو چاہتا ہے اپنے ارادت سے ظلم کر لے، اور اللہ کا نظام بھی یہی ہے، پھر جب گرفت کرتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اب اپنے ارادے ہیں خدا کے۔ اب یہاں پر مشکل کیا تھی؟ توجہ فرمانا، مشکل کیا تھی کہ امام حسن علیہ السلام، میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں اپنے مولا کی خدمت میں، تنہا ترین سردار، نہیں توجہ فرمائی، تنہا ترین، جو بالکل اکیلا سردار ہو۔ سوچئے جس کا لشکر 40,000 ہو اور وہ اکیلا رہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو لشکر ہے، آپ میں بیشتر بیٹھے ہوں گے جو کربلا کے زائر ہوں گے، جو آپ علماء ذاکرین سے روایت مشہور سنتے ہیں وہ 72 شہداء کی ہے، لیکن وہاں 100 سے زیادہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ ہم اسی مشہور روایت کو لے لیں، اب ہاشمیوں کو فہرست علیحدہ کر رہے ہیں۔ وہ جو امام کے اصحاب تھے ہاشمی نہیں تھے، وہ 40 یا کچھ زیادہ بنتے ہیں۔ اب کسی غیر مسلم کے پاس چلے جائیے اور پوچھئے ہمارے نبی کے 2 بیٹے تھے، ایک کے پاس 40 یا کچھ زیادہ اصحاب تھے، دوسرے کے پاس 40,000 تھے۔ ایک نے، اب اس سے پوچھئے غیر مسلم سے، ان میں سے نبی کے کس بیٹے کو جنگ کرنی چاہیے، کس بیٹے کو صلح کرنی چاہیے، تو تمہیں کیا جواب ملے گا؟ وہ کہے گا جن کے پاس 40,000 ہیں وہ جنگ کر لیں، جن کے پاس 40 ہیں وہ صلح کر لیں۔ تو آپ جواب دیں گے ایسا ہوا تو نہیں، جو 40 ہیں وہاں جنگ، جہاں 40,000 ہیں وہاں صلح۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام حسن کے ساتھ جو تھے وہ خود خط لکھ بیٹھے تھے کہ آ جائیے اور ہم امام حسن کو آپ کے سپرد کرتے ہیں، اور جو امام حسین کے ساتھ ہیں شب عاشور کو چراغ بجھا دیتے ہیں، فرماتے ہیں جو جانا چاہتا ہے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھائے اور چلا جائے۔ اور کافی دیر کے بعد جب چراغ جلایا جاتا ہے، چراغ روشن ہوتا ہے، تو پھر اٹھتے ہیں ہاشمی بھی اور اٹھتے ہیں اصحاب بھی باری باری۔ تو پھر ادھر امام حسین کے اصحاب میں سے ایک صحابی اٹھ کے یہ کہتا ہے مولا نصرت دین کی خاطر اور آپ کی مدد کی خاطر اور آپ کی ہمراہی میں اگر قتل ہو جاؤں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، آگ لگ جائے، راکھ بن جائے، فضا میں بکھیر دی جائے، اللہ مجھے پھر پیدا کرے، پھر یہ عمل دہرایا جائے، 70 مرتبہ یہ عمل دہرایا جائے، مولا یہ سر آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یعنی امام حسین کے ساتھ جو 40 یا کچھ زیادہ ہیں یہ امامت کی معرفت سے سرشار تھے۔ ادھر جو 40,000 ہیں ان میں یہ خصوصیت
توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے؟ دیکھیں نا یہ ایام ایسے ہیں، ادھر امام حسن علیہ السلام کے ایام ہیں، ادھر مولا کائنات کے ایام ہیں۔ میں تو یہاں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں جو محبت اہل بیت ہے، ذرا دیکھیے کہ آیا لوگوں نے پہچانا بھی تھا یا نہیں؟ مشکل کہاں بنی؟ اور یہ آج کے لیے نہیں ہے، یہ اس زمانے کے لیے نہیں، یہ قیامت تک کے لیے رہے گی۔ نام لیوا زیادہ ہوں گے، معرفت رکھنے والے کم ہوں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر خراسان، ابھی امام رضا علیہ السلام خراسان میں نہیں گئے، اہل بیت کے ماننے والے موجود ہیں۔ ایک شخص آتا ہے خراسان سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت آتا ہے اور آ کے کہتا ہے مولا آپ یہ عباسی حکومت کے خلاف قیام کیوں نہیں فرماتے؟ خراسان کے لوگ انتظار میں ہیں۔ اور یہاں جملہ عرض کروں، جن جن علاقوں میں جہاں جہاں لوگ محبت اہل بیت رکھنے والے ہیں، بڑی تھوڑی تعداد ہے جنہوں نے قیمت ادا کی ہو، بڑی تعداد ہے جنہیں قیمت ادا نہیں کرنی پڑی، تھوڑی تعداد ہے جنہوں نے قربانیوں کی شکل میں محبت اہل بیت کے لیے قیمت ادا کی ہو، بڑی تھوڑی تعداد ہے۔ یہاں خراسانی کہتا ہے مولا آپ قیام کیجئے نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خراسان آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا، اپنے غلام سے کہا یہ تندور میں لکڑیاں ڈال کے آگ لگاؤ۔ تندور روشن ہوا، فرمایا خراسانی جا اس تندور کے اندر چلا جا، آگ کے اندر۔ وہ خراسانی تھوڑی دیر دیکھتا ہے اور کہتا واہ مولا میں نے آپ کو مشورہ دیا ہے، آپ مجھے آگ میں کہتے ہیں چلا جاؤ۔ اب یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم ماننے والے ہیں یا نہیں؟ توجہ فرمائیں۔ دیکھیے حقیقت یہ ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، حقیقت یہ ہے آگ کچھ نہیں کر سکتی جب حکم ولی خدا کا ہو۔ توجہ ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ نجات اسی میں ہے کہ تو اطاعت کر ولی خدا کی۔ آگ میں نہ گیا، ادھر سے ہارون مکی آیا، میرے آقا نے کہا بھی پہنچا نہیں قریب، میرے آقا نے کہا تندور میں چلے جاؤ۔ ہارون مکی نے کوئی دوسری بات نہیں کی، فوراً کود گیا تندور میں۔ امام اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگے، یہ کہتا مولا چلیے ذرا اس کا حال دیکھیے۔ امام نے فرمایا اسے چھوڑیے، تو میرے سوالوں کا جواب دے۔ اب اسے فکر لگی ہوئی ہے اس کی، امام وقت گزار رہے ہیں، فرماتے تو میرے ساتھ رہو، میری باتوں کا جواب دو۔ جب کافی وقت گزر گیا پھر امام نے فرمایا آئے تندور کے پاس اور دیکھا کہ ہارون مکی آگ کے اندر مسکرا رہا تھا۔ اب یہاں سوال کیا میرے مولا نے، پوچھا اے خراسانی تو جو کہہ رہا ہے کہ ہم قیام کریں، تو بتا ہارون مکی جیسے کتنے تیرے خراسان کے اندر ہمارے شیعہ ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں، کتنے ہیں جو ہارون مکی جیسے ہوں؟ سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ پھر میرے مولا اسے لے کے چلے، قریب ایک بکریوں کا ریوڑ تھا، فرمایا جاؤ گنو کتنی ہیں؟ کہتا مولا 17۔ امام فرماتے اے کاش اتنے معرفت رکھنے والے ہوتے۔ تو جو فرمانا اتنی تعداد کن کی ہوتی؟ معرفت رکھنے والوں کی ہوتی تو میں ضرور قیام کرتا۔ بس سرکار تو علم فرماتے ممات ولم یعرف امام زمانہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ کون سی موت ہے؟ جہلیت کی موت ہے۔ یہی ہے میرے عزیز دوستو بزرگوں کہ صورتحال کچھ اسی طرح تھی کہ جس طرح پہچاننے کا حق تھا ان ہستیوں کو نہ پہچانا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں
ان کان مطیعا للہ فہو ولی لنا، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ ہمارا موالی ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کرتا ہے وہ ہمارا موالی ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ مُسِيئًا لِلَّهِ، اگر وہ خدا کی نافرمانی کرے گا فَهُوَ عَدُوٌّ لَنَا، وہ موالی نہیں، وہ دشمن ہوگا۔ یعنی امام کیا بتا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں یاد رکھیے جو اللہ کا جس قدر مطیع بنتا جائے گا، اللہ کا اطاعت گزار بنتا جائے گا، اس قدر وہ ہمارے موالیوں کے درجوں پر فائز ہوتا جائے گا۔ وہ ہمارا دوست بھی ہے، وہ ہمارا موالی بھی ہے۔ جو اللہ کی کیا کرتا ہے؟ اطاعت کرتا ہے۔ جو خدا کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے، فرمایا نہیں۔ اور یاد رکھیے ولایت اہل بیت یہ عبادات کی قائم مقام نہیں ہے۔ غور کرنا، ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت یہ عبادات کی قائم مقام، مثلا مثال عرض کروں، ولایت اور محبت اہل بیت ہو، بندہ کہ اپنا نماز نہیں پڑھتا، یہ کافی ہے، اسے کہتے ہیں قائم مقام۔ ولایت اور محبت اہل بیت ہو کہ اب روزے کی ضرورت نہیں، اب دیگر احکام کی ضرورت نہیں۔ ولایت اور محبت اہل بیت یہ ان عبادات کی جگہ پر نہیں کہ اگر ولایت اور محبت ہے تو باقی احکام کو چھوڑ دو، یہ ان کی جگہ پر نہیں۔ علی مولا فرماتے ہیں تم اللہ کی بندگی کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، دیگر احکام پر عمل کرو، جو کمی رہ جائے گی ہم کمی کو پورا کریں۔ توجہ فرمائیے، ہم اس کمی کو کیا کریں گے؟ اس کی جگہ پر نہیں۔ اور یہاں جملہ عرض کرتا ہوں، توجہ فرمانا، دیکھیں یہاں پہ جب کوئی ہمارا مومن دنیا سے اٹھتا ہے، جاتا ہے دنیا سے، تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کے ذمہ نمازیں ہوں تو پڑھ دی جائیں یا پڑھا دی جائیں، ہے یا نہیں؟ روزے ہوں رکھوا دیا جائے، حج پہ واجب ہوئی نہیں کیا تو حج پہ چلا جائے کوئی، ایسا ہے یا نہیں؟ اگر محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت ان کی جگہ لے سکتی، قائم مقام بن سکتی، تو اس صورت میں مرنے والے کی نمازیں رہ گئی، یہ پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، روزہ رکھوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ نہ میرا عزیز، ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت کا پہلا فائدہ یہ ہے جو کمی رہ جائے گی وہ پوری ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے الا من احب علیا قبل صلاته وصيامه، سرکار دو عالم فرماتے ہیں جو علی سے محبت رکھے گا، اس محبت کی وجہ سے اللہ اس کی نمازیں قبول کرے گا۔ بس پہلا فائدہ کیا ہوا؟ جو کمی رہ جاتی ہے، ہمیں نماز میں خیال آتے یا نہیں آتے، کمی رہ جاتی ہے، یہ محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت اس کمی کو پورا کرے گی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اگر دل میں ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت کا نور نہیں، چاہے وہ چلا جائے حج کے لیے اور وہاں صفا و مروہ کے درمیان سعی بھی کرتا رہے، طواف بھی کرتا رہے، اور بغض ہو دل کے اندر اور ولایت کا نور موجود نہ ہو اور بے گناہ مارا جائے، تو جنت تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت سبب بنتی ہے کہ اعمال قبول ہوتے ہیں، قبولیت اعمال کا سبب ہے۔ لہذا یہ نماز اور روزہ اور یہ احکام الہی، یہ تو وہ احکام ہیں، یہ سجدے بھی اس کی پیشانی پہ ہیں جس کے دل میں نور ولایت علی موجود ہے۔
اور خوش نصیب ہو کہ اللہ رب العزت نے یہ آپ کو نعمت عظیم عطا کی ہے. ایک زانوں پہ ہے امام حسن، دوسرے پہ ہے امام حسین، اور سرکار دو عالم کے ہاتھ ہوتے ہیں بلند اور کہتے ہیں اللہم انی احبہما، پروردگارا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. توجہ فرمانا، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اور کیا کہا واحببہما، مالک تو بھی ان سے محبت کر. یہی جو رسول خدا کہہ رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، وہ چاہتا ہے تو رسول کہتے ہیں اے اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. اگلے جملے پہ غور کرنا، کہا پروردگارا نہ فقط ان سے محبت کر بلکہ ہر اس سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہوں. جو کیا ہے ان سے محبت کرتا ہو. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو وہ آئے پہلے اپنے دل میں حسین کی محبت کو جگائے، اپنے دل میں امام حسن کی محبت کو جگا دے. اور سرکار دو عالم نے تو یہاں تک کہہ دیا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. جی جنت لینا چاہتے ہو تو پھر آؤ امام حسن اور امام حسین کے پاس، ایسا نہیں مل سکتی. یہی تو وجہ، آخری جملہ عرض کر کے مصیبت کے چند جملے عرض کرتا ہوں، یہی تو وجہ ہے کہ جب ہارون الرشید جا رہا تھا اپنے اللہ و لشکر کے ساتھ، اور اس زمانے میں جب اس کے ساتھ کوئی بات کرتا تھا تو وہ انداز یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے عالی جا، عالی بنا، جان کی امان ہو. تو ہم یہ بات کہیں خلیفۃ المسلمین، بڑے بڑے القابات ہوتے تھے. اسی زمانے میں مصلحت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا عقل مند بہلول نہ علی جا کہتا ہے، نہ علی بنا کہتا ہے، نہ جان کی امان کہتا ہے. اتنا کہتا ہارون میری بات سنو. ہارون کو غصہ آ گیا، کہا دیوانے تو جانتا ہے تو نے کس سے بلایا ہے؟ تو بہلول ڈرا نہیں، جھجکا نہیں، اتنا کہا میں جانتا ہوں، میں نے اس سے آواز دی ہے جہاں جہاں تیری حکومت ہے، اگر کسی کا حق مارا گیا، کسی پر ظلم ہوا، پرسش کل تجھ سے ہوگی. اس لیے کہ حکمران لوگوں کی جان و مال کا ذمہ دار ہوتا ہے. اب ظاہر ہے جو لوگ تھے ان کے سامنے سبکی ہوئی. اب یہ اپنی سبکی کا ازالہ کرنے کے لیے کہتا ہے بہلول تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر. بہلول نے سر جھکا کے کہا ہارون میری اور تو کوئی حاجت نہیں. ایسا کر ایک تو میرے گناہ بخشوا دے، دوسرا مجھے جنت کا ٹکٹ دے دے. توجہ فرمانا، ایک گناہ اور دوسری. ہارون نے کہا تو نے ایسی بات کا تقاضا کیا ہے جس پہ میں قدرت نہیں رکھتا. توجہ فرمایا، میرے اختیار میں نہیں. ہمارا عقیدہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، حقیقی مالکیت ہر چیز کی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے. حقیقی مالک جی، پوری کائنات کا، زمینوں کا مالک، آسمانوں کا مالک، ہر کسی کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ. حقیقی مالک وہ ہے. باقی جو ملکیت ہے وہ ایک دوسرے کی نسبت ہے. میں اپنے گھر کا مالک ہوں تو آپ کی نسبت، ورنہ میں تو اپنے وجود کا بھی مالک نہیں ہوں. اس وجود کا مالک بھی وہ اللہ ہے. روز قیامت ان آزاد بولنا ہے، میرے ساتھ خلاف گواہی دینی ہے. ہر چیز کا مالک ہے وہ اللہ. اللہ کی ملکیت کے بعد اللہ بھی کچھ ملکیتیں عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو، کچھ ملکیتیں عام بندوں کو، کچھ خاص بندوں کو. اگر کسی کو اس دنیا میں کسی کی جگہ کی ملکیت مل جائے، گھر بنا لے، وہ باہر تختی لگاتا ہے، نام لکھا جاتا ہے، دیکھنے والے سمجھتے ہیں اصل مالک تو اللہ ہے، لیکن تختی سے لگتا ہے کہ فلاں شخص گھر کا مالک ہے. ذرا کتابیں اٹھا کے تو دیکھو جنت کے دروازوں پہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ جملہ بتاتا ہے کہ جنت
لیکن اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو بھی یہ ملکیت عطا کرتا ہے۔ اس لیے تو سرکار دو عالم نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، آپ ہیں جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے۔ اب یہاں پر غور کیجئے، کہا دو کام کر دیجئے، ایک گناہ معاف ہو جائیں، دوسرا میں کہاں چلا جاؤں؟ کہا یہ کام میرے بس میں تو، کہا عاشور کی صبح کو لشکر اشقیاء کے اندر ایک لشکر کا سردار جس کا بدن کانپ رہا تھا، اور جا کے پوچھتا ہے عمر ابن سعد کیا صلح نہیں ہو سکتی؟ کہا نہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا امیر کا حکم، ایسی جنگ ہو کہ سر کٹے۔ اب کیا ہوا؟ واپس ہٹا ہور، بدن کانپ رہا تھا، کسی سپاہی نے پوچھ لیا اے ہور، اگر مجھ سے کوئی کوفے کے بہادروں کی فہرست مانگے تو سب سے پہلے میں تیرا نام لکھوں گا، تیرے بدن میں کپکپی کس لیے ہے؟ تو جناب ہور نے کیا کہا؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جہاں کھڑا ہوں یہ جہنم ہے، جنت تو ادھر ہے جدھر زہرا کا لال ہے۔ چلا کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا، نیزے کو لٹا دیا، ڈھال کو الٹا کر لیا۔ یہ نشانی ہوتی ہے کہ آنے والا لڑنے کے ارادے سے نہیں آ رہا۔ جب آ گیا دو باتیں کی، بہلول کی باتیں ذہن میں رہی، دو باتیں کی۔ کیا؟ کہا مولا کیا میرے لیے میرے گناہوں کی معافی ہے اور کیا جنت ہے؟ میرے آقا حسین نے کیا کہا؟ کہا ہاں اور تیرے گناہ بھی معاف اور تو جنتی ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم بتا گئے تھے الحسن والحسین سید و شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار تھے۔ مل گئی نا دو چیزیں، توجہ چاہے تو مل گئی نا۔ لیکن جب ہور آ رہا تھا یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا حسین کے سامنے جاؤں تو کیسے؟ ہو سکتا ہے میرے آقا کہتے ہیں ہور اگر تو میرا راستہ نہ روکتا آج میرے بچے پیاسے نہ ہوتے، اور اگر تو میرا راستہ نہ روکتا آج نبی زادیت دشمنوں کے نرغے میں نہ ہوتی۔ لیکن میں نے پڑھا ہے میرا حسین مولا اتنا قریب ہے، اور سے یہ نہیں کہا اور تیری وجہ سے آج نبی زادیت گر چکی ہے اور تیری وجہ سے آج میرے بچے پیاسے ہیں، نہیں کہا۔ اے عزیزو یہ جملہ نہیں کہا، اسی سے اندازہ لگاؤ اہل بیت کی قریبی کا۔ پیاس کی بات آ گئی نا۔ میں جب پہلی دفعہ زیارات کے لیے گیا، پہلی دفعہ کوئی بھی زائر جائے تو بڑے سوال ہوتے ہیں ذہن میں۔ مولا کی قدموں کی طرف میں کھڑا تھا، دل میں سوچ رہا تھا کہ کہاں علی اصغر ہے، کہاں شہزادہ علی اکبر ہے۔ میرے پیچھے سے ایک آواز آئی، وہ ہماری رہنمائی کر رہے تھے اردو میں۔ کہا میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، شام میں پڑھتا ہوں۔ یہ ان کے جملے ہیں۔ کہتے ہیں جب عصر عاشور کو میرے آقا آئے ہیں نا خیموں میں ودا کرنے کے لیے، تو اصغر کی ماں سے کہا ایسا کرنا عصر عاشور کے بعد ترتیب بدل دینا۔ میری آقا ذاتی سمجھی نہیں، ترتیب سے کیا مراد؟ کہا ایسا کرنا جو تیری گود میں سوتا ہے وہ عصر عاشور کے بعد میرے سینے پہ سوئے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بہت ثواب ہے۔ جانتے ہیں ماہ مبارک سے پہلے ثواب تھوڑا تھا، ماہ مبارک میں ہر نیک عمل کا ثواب بڑھ جاتا۔ اجرکم اللہ، وہ جو تیری گود میں سوتا ہے عصر عاشور کے بعد اسے میرے سینے پہ سلانا۔ اگلا جملہ ذرا اپنے دل کو سنبھال کے سننا۔ اور کہا اپنے حرم سے، کہا وہ جو میرے سینے پہ سوتی ہے
شہزادی دیکھا تو وہ بچی موجود نہیں. عزیزوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑا غصہ ہو گیا. میں نے ایک جملے عرض کرنے ہیں اور وہ روایت سنانی ہے جو علامہ سید علی نکر پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ روایت ضرور پڑھا کرو. کہتے تھے میرے والد بھی بہت پڑھا کرتے تھے. وہ روایت بعد میں، یہ جملہ پہلے. چل پڑی میری آقا ذاتی. جیسے تسبیح کا دھاگا توڑو دانے بکھر جاتے ہیں. کوئی ایسا ظلم ہوا تھا غریبوں کی شام میں، تسبیح کے دانوں کی طرح اہل بیت کے بچے بکھر چکے تھے. دونوں شہزادیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس جگہ آئی جہاں میرے آقا تلاشا تھا، آہستہ آہستہ رونے کی ایک بچی کی آواز آ رہی تھی. قریب آگے بچی کو سینے سے لگا دیا اور پوچھا میری بیٹی، میرے بھائی کے سینے پہ سونے والی بچی، یہ جو ہر طرف لاشیں پڑی تھی، پھر کچھ رات بھی تھی، اگرچہ وہ اندھیری رات تو نہ تھی، 11 محرم کی رات تھی. بیٹی تجھے کیسے پتا چلا یہی تیرے بابا کا لاشا ہے؟ یہی تو معجزہ ہے نا آل محمد کا. سر کٹ کے نو کے نیزے پہ قرآن پڑھتا ہے، کٹی ہوئی رگوں سے بھی آواز آتی ہے. یہی تو وجہ ہے. یہ بچی سہمی ہوئی، کہتی ہے پھوپھی اماں جب خیمے جلے، بدماش خیموں میں داخل ہوئے اور ہم نے اپنے پردے کو بچانے کے لیے خیموں کو چھوڑا، بس میں دوڑتی ہوئی، پردہ تو نہ بچ سکا، میں روتی ہوئی یہی کہہ رہی تھی، او میرا غریب بابا. پھوپھی اماں یہی سے آواز آئی تھی، الیہ الیہ، آ میری بیٹی میرے سینہ. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. میرے مولا نے کیا وصیت کی تھی؟ کہا تھا یہ جو میرے سینے پہ سوتی ہے اسے اپنے پاس سلا لینا، اس سے محبت کرنا. اے عزیزو بس میں دیر نہ کروں، بڑا غصہ ہو گیا. علامہ علی نکن آپ کے لیے قابل تعارف نہیں ہیں، بڑے مشہور ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. یہ ان کا جملہ ہے. کہتے ہیں یہی قافلہ جب مقام حمص پہ آیا، دوپہر کا وقت تھا، شدت کی گرمی تھی، پانی ختم ہو گیا. شمر اپنی فوج کے کچھ سپاہیوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے ایسا کرو مشقیں لے لو، قریب جو نہر کے